الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ. وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس کو حلون اگر حلال سے لیا جائے ویسے یہ حرمت والا شہر ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو ستانا جو ہے یہاں حلال ہے. تو انت حلن، آپ ہل ہیں، حلال ہیں یہاں پر اس شہر کے اندر. والد وما ولد، اور قسم ہے جننے والے والد کی، وما ولدا، اور بیٹے کی جس کو اس نے جنا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، تو کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں رکھتا، اس پر کسی کو قدرت نہیں، وہ کسی کے بس میں نہیں. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا. کبھی دیکھا آپ نے ایسا شخص؟ کیوں جو کہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کیا؟ کبھی نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ ڈیکوریشن پیس لندن سے 1,500 پاؤنڈ میں لے کے آیا تھا. ڈیکوریشن پیس. ایک ویٹرنیرین نے بتایا کہ سب سے مہنگا کتا جو پاکستان میں آیا ہے وہ شاید 4.25 یا 3.25 کروڑ کا ہے. کسی کام کا نہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ جس نے ورلڈ ریس جیتی تھی تو ایک پاکستان کا وڈیرا جو ہے وہ کتا پاکستان لے کے آیا. گھوڑا، کروڑوں روپے کے گھوڑے صرف دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے. یہ کیا ہے؟ ڈھیروں مال ضائع کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اتنے کا لے کے آیا تھا. اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے. وہدیناہ النجدین، اور اس کو 2 ابھاروں کی طرف رہنمائی نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے سینوں میں جو دودھ رکھا ہے اس کے لیے، کون اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے اس کی طرف کہ وہ ایسے کر کے اپنے ہونٹ اور زبان کے ساتھ اس کو چوسے تو اس کو خوراک ملے گی. اللہ تعالیٰ نے سکھا کے بھیجا ہے. اب وہ احسان جتلایا جا رہا ہے کہ لیکن انسان کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی تھی، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے تھے، اور 2 بھاروں کی طرف اس کو ڈائریکٹ نہیں کیا تھا. فلقتحم العقبہ، لیکن انسان ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردن کا آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اور قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا، عام دنوں میں نہیں، قحط کے دنوں میں. کس کو؟ یتیما ذا مقربۃ، حد کر دیا وہاں قرآن مجید نے یہاں پر، یعنی اس کو فوکس کرنے کی. یتیم خانے والے یتیم کو نہیں، قرابت دار یتیم کو، جس کو آپ کھلائیں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آن ٹاپ آف دیٹ اس کی ماں نے آپ کی والدہ سے بدتمیزی کی ہوئی تھی، یا آپ کی بیوی سے بدتمیزی کی ہوئی تھی، یا اس کے باپ نے آپ کے ساتھ کوئی کی تھی، لیکن ہے سکا رشتہ دار، حقدار پہلا وہ ہے، لہذا اس کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ جو قحط کے دنوں میں کھانا کھلائے اپنے قریبی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک میں رلنے والے یتیم کو، مسکین کو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ایمان والوں میں سے. اب یہ دیکھیے گھاٹی دکھائی ہے نا، اس گھاٹی کے سنگ ہائے میل کیا ہے؟ پہلا ہے فک رقبۃ، کسی غلام کو آزاد کرنا. پھر کیا ہے؟ کھانا کھلانا کس کو؟ قحط کے دنوں میں، اور کسی قرابت دار یتیم کو. اور پھر او مسکینا ذا متربہ، کسی خاک میں رلنے والے مسکین کو. اور ایسا معلوم ہوتا ہے ان آیات کو پڑھ کے کہ جو ایمان ہے وہ اس گھاٹی کے پار پڑا ہوا ہے. جو یہ گھاٹی عبور نہیں کرتا تو وہ ایمان نصیب نہیں ہو سکتا اس کو.
لیکن یہاں یہ پوری صورت جو ہے مال پر ہے کہ یہ گھاٹی عبور کرے تو ایمان اس کے پار ہے، یعنی یہ کوئی پہاڑی ہو ایمان اس کے پار ہو تو کیسے پہنچیں گے آپ اس کو؟ پہاڑی پر چڑھیں گے تو ایمان ملے گا۔ تو فلقتحم العقبہ، انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر انسان شامل ہو جاتا ایمان والوں میں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ان میں جو صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ شومیہ قسمت والے ہیں، بدقسمت لوگ ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار موصدہ، اور ان پر چھائے گی بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ